وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في مبعث مرشدين بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري وموصوف الناس من صلب آدمي بخلق عظيم ثم ذات مطهري ظالم عن غار وجه محمد فلم يبق نور ولنجم الأولي سقام شل أبرار من حوض قصري شرابا طهورا خالد عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق القدير. نروش پڑھیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، سامنے فرش پر تشریف فرما سنی سے لقدہ مسلمانوں پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے کہ اس اپنے فضل عظیم سے آپ کو اور ہم کو یہ سعادت بخشی اس ذکر خیر کی محفل میں آپ اور ہم اس ٹھنڈ کے باوجود بھی حاضر ہو گئے. پروردگار عالم اپنے فضل عظیم سے قبول فرمائے. آپ کا اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا، ذکر خیر کا سننا، آپ کے لیے میرے لیے بولنا قیامت کے روز نجات کا سبب بنے. آئیے حصول برکت کے لیے نعت پاک پیش کر رہا ہے. پورا مجمع باوز بلند اور پاک کا نذرانہ پیش کریں. سیدنا مولانا محمد رضا فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد رضا فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک. سنبل پہ چاگے سوئے پرخم صلی اللہ علیہ وسلم. سنبل پہ چاگے سوئے پرخم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح درخشاں روئے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی جانے رتبہ والا طور سے افضل عرش سے اعلیٰ کیا کوئی جانے رتبہ والا طور سے افضل عرش سے اعلیٰ جن کے کفے نعلین مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کرم جن کے کفے نعلین مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عطا سے کون مکان ہے جن کی سخا سے خلد جنا ہے جن کی عطا سے کون مکان ہے جن کی سخا سے خلد جنا ہے جن کے کرم سے کوثر و زمزم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کرم سے کوثر و زمزم صلی اللہ علیہ وسلم دولت و عزت شان بھی جائے جسم سے میری جان بھی جائے دولت و عزت شان بھی جائے جسم سے میری جان بھی جائے مگر ان کی محبت دل سے نہ ہو کم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت دل سے نہ ہو کم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر سے کیا شان بیان ہو جن کی صفت قرآن خدا ہو مظہر سے کیا شان بیان ہو جن کی صفت قرآن خدا ہو عاشق رب معشوق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عاشق رب معشوق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنبل پہ چاگ سوئے پرخم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہمارے آپ کے حال پر نازل فرمائے۔ اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت ہم گناہ گاروں کو ہر لمحہ نصیب ہوتی رہے۔ ان کے امت کے اولیاء کرام بالعموم محبوب سبحانی خطب ربانی سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں ہماری آپ کی دستگیری فرمائیں۔ محترم سامعین، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، ٹھنڈ بھی ہے اور آپ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، اور ابھی تو یہ آج آغاز ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک علماء کرام کے خطابات سننا ہے۔ میں تو آپ کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ 14 سال ہو رہے ہیں برابر آپ کے درمیان حاضر ہوتا ہوں، ٹوٹی پوٹی گفتگو کر کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں فکر آخرت عطا فرمائے۔ دیکھو، کل میں نے تقریر میں کہا تھا کہ یقیناً ہم کو مرنا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے، ابھی وقت غنیمت ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر لو، کیونکہ جب موت کا فرشتہ سرہانے کھڑا ہو جائے گا اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی قرآن پاک بلال فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ غفلت میں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ وقت غنیمت ہے، اپنے رب کے حکم پر عمل کرو، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرو۔ پروردگار عالم صحیح معنوں میں ہم کو سچی توبہ کے توفیق سعید عطا فرمائے۔ یاد رکھو، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ دن بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور ہم اور تم تیزی کے ساتھ اپنی اپنی قبروں سے قریب ہوتے ہیں۔ اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا کہ ابھی تو ہم 25 کے ہوئے ہیں، ابھی تو 50 باقی ہے، ابھی سلور جبلی منائی ہے، گولڈن جبلی باقی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس سلور جبلی ہی آخری ہو جائے۔ پروردگار عالم ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آ جاؤ، اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے مسجدوں میں جمع ہو۔ بڑا غفور الرحیم ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آؤ اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ ندامت کے آنسو تو بہاؤ، وہ ایسا کریم رب ہے، اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ حضرات برابر خطاب سنتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ ابھی قیام گاہ میں عزیز الخلیل صاحب بتا رہے تھے کہ الحمدللہ رمضان المبارک میں بھی بیانات کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد محرم کے مہینے میں بھی مسلسل یہاں تقریریں ہوتی رہی۔ عید میلاد النبی کے پروگرام کے سلسلے میں آپ بھی آ گئے، اس کے بعد بھی خطابات ہوں گے۔
پھر 11ویں شریف کے مہینے میں بھی علماء کرام کے خطابات لوگ سنیں گے. اس کے بعد جب جب کوئی موقع پڑتا ہے بزرگوں کی یاد منانے کا، اس موقع پر پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک علماء کرام آپ کے بیچ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیانات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ ان کی تقریریں سنتے ہیں. لیکن میرے بھائی حال کیا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ ہم بیانات سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے کہ ہم علماء کرام کے خطابات سنتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ باتیں ہمارے دل کے اندر نہیں جاتی، صرف کان سے دماغ تک پہنچی، تھوڑی دیر بعد اس کان سے نکل گئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے؟ پروردگار عالم ہدایت عطا فرمائے. یاد رکھو وقت غنیمت ہے، بار بار وقت نہیں ملنے والا. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تو ایسا مہربان ہے. اللہ اکبر. میں پہلے بھی حدیث سنا چکا ہوں، میں اشارہ کر دوں کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے بیچ تشریف فرما تھے. آقا نے اپنی پسند بیان فرمائی. سرکار نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. پہلا خوشبو پسند، نماز پسند اور نیک عورت پسند. صدیق اکبر نے بھی اقتدا کی، اتباع کی. یا رسول اللہ آپ کو 3 پسند، مجھ کو بھی 3 پسند. بیان کر چکا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. پوچھا ابو بکر تمہیں کیا پسند؟ یا رسول اللہ آپ کے چہرے انور کو دیکھنا مجھے پسند، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا مجھے پسند، آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی کا دینا مجھے پسند. فاروق اعظم نے بھی اپنی پسند بیان کی. یا رسول اللہ مجھے بھی 3 پسند. حضرت عثمان غنی نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو بھی 3 پسند. شیر خدا نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو بھی 3 پسند. سب نے اپنی پسند بیان کر لی. سنا ہے نا آپ نے؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ ہاتھ اٹھا. یہ لو سنو جلدی تیزی کے ساتھ، کیونکہ میں کچھ اور بولنے کا سوچ رہا ہوں. سرکار نے جو فرمایا میں نے بیان کر دیا. صدیق اکبر نے جو عرض کیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا. فاروق اعظم نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو بھی 3 پسند. عمر تم کو بھی 3 پسند؟ کیا پسند؟ یا رسول اللہ مجھ کو اچھی بات کا حکم دینا پسند، بری بات سے روکنا پسند، پیون لگا کپڑا پہننا پسند. حضرت عثمان غنی نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو بھوکے کو کھانا کھلانا پسند، ننگے کو کپڑا پہنانا پسند ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہے. اب ہمارے آقا شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو بھی 3 پسند. جب ابو بکر کو 3 پسند، عمر کو 3 پسند، عثمان کو 3 پسند، آقا آپ کو 3 چیزیں پسندیدہ بیان فرمائی، تو آپ کے غلام علی کو بھی 3 پسند. اچھا علی تم کو 3 چیزیں پسند، کون سی 3 چیزیں پسند؟ یا رسول اللہ سخت گرمی میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا مجھ کو پسند، دشمنان اسلام کے لیے ہر وقت اپنی تلوار میں تیز دھار رکھنا مجھ کو پسند، اور تیسرا اکرام الضیف مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھ کو پسند ہے. آقا اپنے جانثاروں کے بیچ تشریف فرما ہے اور اپنی پسند بیان فرما رہے ہیں. آقا کے غلام اپنی پسند بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، سلام پیش کیا اور کہا ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اپنے جانثاروں کے بیچ تشریف فرما ہے، آپ کو 3 پسند، آپ کے جانثاروں کو 3 پسند. رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب سے کہنا ہم کو بھی 3 چیزیں پسند. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر. عین باقیہ، قلب خاشع، تائب شابہ. رب کو پسند ہے. آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ رب اعلان فرما رہا مجھ کو 3 چیزیں پسند، عین باقیہ، بہتی ہوئی آنکھ. اللہ کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اپنے رب کو یاد کرو. کرتے ہو؟ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں میں تم سے. بتاؤ کبھی رب کی یاد میں آنکھوں سے آنسو گرتے؟ میرے مالک کیا شان ہے تیری، سبحان اللہ.
کیا شان ہے تیری؟ ہوا کو چلا رہا ہے میرا مالک ہے، آسمان کو بغیر ستون کے قائم کر دیا۔ ارے جاؤ یہ خوبصورت مناظروں کو دیکھو، یہ پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ کیسے نصب کر دیے ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، غنچے کھلے ہوئے ہیں۔ ارے ایک پھول کو دیکھو، اللہ اکبر، کیسی کاریگری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نزاکت ہے پھول کے اندر، اس کی پتیوں کو ہاتھ میں لو، مخمل سے بھی زیادہ صاف، اس کے اندر خوشبو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے خوبصورت مناظر ہیں۔ کہیں نظر جاتی ہے تو برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ نظر آتے ہیں، کہیں نظر جاتی ہے تو ہرے ہرے پہاڑ نظر آتے ہیں، کہیں نظر جاتی ہے تو بالکل صاف ستھرے پہاڑ نظر آتے ہیں، کہیں نظر جاتی ہے تو ریگستان نظر آتا ہے، کہیں نظر جاتی ہے تو آبشار نظر آتا ہے، کبھی نظر اٹھتی ہے تو ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، کہیں نظر اٹھتی ہے تو بلبلیں چہچہاتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہیں نظر اٹھتی ہے تو غنچے کھلے ہوئے، کلیاں چٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے مالک کیا خوبصورت مناظر کو تو نے پیدا فرمایا۔ کبھی ان مناظر کو دیکھ کر آنسو بہاتے ہو، آنسو بہاتے ہو، دل میں یہ خیال کرتے ہو کہ جس نے ان سب کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا، اس رب کے حسن و جمال کا عالم کیا ہو۔ کبھی اپنے رب کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہو، کبھی تنہائی میں رب کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہو۔ میرے مالک تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیا تیری شان ہے پروردگار، کیا تیری شان ہے۔ اللہ اکبر، ایک نطفے سے کیسا جسم بنا دیا میرے مالک، کیسا جسم بنا دیا، آنکھیں بنا دی، کان بنا دیے، ہونٹ بنا دیے، سروں پہ بالوں کو اگا دیا، جسم تیار کر دیا، کیا تیری شان ہے پروردگار۔ اللہ اکبر، کیسی مشینیں فٹ کر دی ہمارے پیٹ میں، کیسی مشینیں لگا دی، ہم دال سبزی بھاجی ترکاری کھاتے ہیں اور ہمارے پیٹ میں یہ غذا جا کر فضلہ الگ ہو جاتا ہے، خون الگ بن جاتا ہے، اور یہ خون گردش کرتا ہے، نسوں کے اندر دوڑتا ہے، اور جب تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہے تو اسی خون سے ہڈی بھی بن جاتی ہے، اسی خون سے گوشت بھی بنتا ہے، اسی خون سے بال بھی بنتے ہیں، اسی خون سے آنکھوں کے اندر نور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مالک، کیا تیری قدرت۔ اللہ اکبر، کبھی غور کرتے ہو یہ بادل ہوا میں اڑ رہے ہیں، اگر برسنا شروع کر دے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کروڑوں ٹن پانی اس کے اندر موجود ہے، اور کبھی ایسا منظر بھی نظر آتا ہے کہ بادل ہے، پانی نہیں برس رہا، دیکھنے والے نے دیکھا روئی کے گالے کی طرح برف گر رہی ہے، کبھی رب نے چاہا تو اولے کی شکل میں برف گر رہا۔ اللہ اکبر، کبھی ان مناظر پر غور کرتے ہو، کبھی اپنے رب کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہو، کتنا مہربان ہے رب۔ اللہ اکبر، کبھی آنسو بہاتے ہو، میں تم سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ میرے بھائی، غور کرو، رب کو کیا پتا عین البا کیا، اللہ کی یاد میں بہتی ہوئی آنکھ، رب کو یاد کر کے آنکھ سے بہتا ہوا پانی، رب کو پسند، عین البا کیا۔ اور کیا پسند، اور کیا پسند، قلب خاشع، خدا کو یاد کر کے خوف الہی سے جس کا دل کانپتا ہے نا، جس کا دل کانپتا ہے، جو بازار میں چلتا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، یہ خیال دل میں رکھتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب خوب دیکھ رہا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کوئی سنے نہ سنے میرا رب خوب سننے والا ہے۔ جب وہ کسی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس کا پیر اٹھنے سے پہلے اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے دنیا دیکھے نہ دیکھے میرا رب خوب دیکھ رہا ہے۔ جس کا دل ہر وقت خوف خدا سے کانپتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، آج ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا، ہم قبرستان جاتے ہیں، مردوں کو دیکھتے ہیں، تدفین میں شامل ہوتے ہیں، جنازہ اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کوئی کہہ رہا ہے کاش میں دل کا ہوتا، کوئی کہہ رہا ہے کاش میں کسی مومن کی چھاتی کا بال ہوتا، کوئی کہہ رہا ہے چڑیا کو دیکھا رشک کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں چڑیا تو ایک شاخ سے دوسری
اپنی شاخ توڑتی ہوئی جا رہی ہے. تو کتنی خوش نصیب ہے. ہم کو تو قیامت کے روز اپنے رب کے ساتھ حاضر ہونا ہے. ہمارا حال کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ارے قیامت کیا یاد کرو، میدان بشر کو یاد کرو، جب رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم کو اور ہم کو حاضر ہونا ہے. رب تبارک و تعالیٰ تم سے ہم سے سوال کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے روز ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا جواب دو گے؟ جواب دینے کے لائق ہو؟ بولو. میں تم سے پوچھتا ہوں، اپنے رب کے ساتھ جواب دینے کے لائق ہو؟ نہیں، بہت کمزور ہے. مالک ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں. یاد کر کے کبھی آنسو بہاتے ہو؟ تمہارا دل خوف خدا سے کانپتا ہے. حال یہ ہو گیا ہے، ہم کتنے سخت ہو گئے یار، ہم کتنے سخت ہو گئے. ہمارا معاملہ کیسا ہو گیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں حضرت، یہ بتاؤ رمضان میں روزہ رکھتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ الحمدللہ. بس آپ سبھی روزہ رکھتے ہیں نا؟ بہت تیز گرمی ہے، ٹمپریچر 48 49، لو چل رہی ہے. پیاس کی شدت سے ہونٹوں پر پھپڑیاں جم گئی. پیاس کی شدت کا غلبہ، دل بے قرار، ہونٹ سوکھ گئے، زبان خشک ہو رہی ہے. آپ روزے سے ہیں، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے. آپ وضو خانے میں گئے، نل کھولا، وضو کرنے کے لیے چلو میں پانی لیا، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا. بولو تمہارے منہ کے اندر پانی چلا گیا، حلق سے نیچے اترتا ہے کہ نہیں؟ روزے دار وضو کرنے میں کلی کرتا ہے؟ جب وضو کرتے ہو کلی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ فرض ہے کہ واجب؟ دین سیکھو، ابھی وقت غنیمت ہے. گھنٹی بج گئی نا تو پھر حساب دیتے پھرنا. سنت ہے نا کلی کرنا. روزے کی حالت میں کلی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو. پانی کو ڈکتے ہو؟ بولو نا یار جلدی سے. سنائی نہیں دے رہا. نہیں، حلق سے نیچے نہیں اتارتے پانی. کیوں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ نہ بیوی دیکھ رہی، نہ بچے دیکھ رہا، نہ بھائی دیکھ رہا، نہ دوست دیکھ رہا. وضو کر رہے ہو، کلی کرو، آدھا پانی اندر کرو گے نہیں. کوئی روزے دار پانی نہیں پیتا. بالکل صحیح بات. منہ میں پانی لیتا تھوک دیتا ہے. کتنا یقین کامل ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، دوست دیکھے نہ دیکھے، رشتہ دار دیکھے نہ دیکھے، بچے دیکھے نہ دیکھے، بیوی دیکھے نہ دیکھے، ماں باپ دیکھے نہ دیکھے، امام صاحب دیکھے نہ دیکھے، مؤذن صاحب دیکھے نہ دیکھے، پیر صاحب دیکھے نہ دیکھے، عالم صاحب دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرا رب تو خوب دیکھ رہا ہے. اگر 2 قطرے پانی بھی اتار لیا تو میرا روزہ چلا جائے گا. کتنا یقین ہے؟ یقین آتا نا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے. تو یہ یقین گناہ کرتے وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ بولو، یہ یقین گناہ کرتے وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، امام صاحب دیکھے نہ دیکھے، مولانا صاحب دیکھے نہ دیکھے، پیر صاحب دیکھے نہ دیکھے، بچے دیکھے یا نہ دیکھے، بھی بچے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن رب تو خوب دیکھ رہا ہے. یہ خیال دیکھتے کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ خیال دیکھتے کیوں چلا جاتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. قلب خاشعہ، خدا کے خوف سے ہر وقت جس کا دل کانپتا رہتا ہے. گناہ نہیں کروں گا، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے. اللہ کو وہ دل قلب خاشعہ، قلب خاشعہ، خدا کے خوف سے کانپنے والا دل. اللہ اکبر. اور کیا پسند ہے رب کو؟
عین باقیہ قلب خاشع تائب شابہ، اور نوجوان کی بھری جوانی میں توبہ کرنا رب کو پسند ہے. جو جوان بھری جوانی میں توبہ کرتا ہے، اور ایسی توبہ نہیں کہ ادھر توبہ کی گال پیٹے وہاں جا کے پھر کام دھندے میں لگ گئے. سچی توبہ. اللہ تبارک و تعالی ہم کو تم کو سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اپنے رب کو یاد کرو، اس کو یاد کر کے آنسو بہایا کرو. اللہ اکبر. اور قبر کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے، میدان محشر کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے ہر وقت خوف خدا سے کانپا کرو. اور کیا کرو؟ ابھی تم جوان ہو، سچی توبہ کر لو. وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ معاف فرما دیتا ہے. وہ تو کتنا کریم ہے. اللہ اکبر. حکایت ہے موسیٰ علیہ السلام ایک بار باری تعالیٰ میں عرض کیا، پروردگار میری امت میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. میری امت کا جو سب سے بڑا گناہگار ہے پروردگار میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. حکم ہوا موسیٰ سورج نکلنے کے بعد جس شخص سے تمہاری سب سے پہلے ملاقات ہو سمجھ جانا وہ تمہاری امت کا سب سے بڑا گناہگار ہے. جسے سب سے پہلے ملاقات ہو سمجھ جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سورج نکلنے کے بعد باہر تشریف لائے. اچانک کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے بچے کو کاندھے پر بٹھالے ہوئے چلا جا رہا ہے. اپنے بچے کو کاندھے پر بٹھالے چلا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی نگاہ پڑی. فوراً دل میں خیال آیا، یہ بڑا گناہگار ہے، یہ میری امت کا سب سے بڑا گناہگار ہے. آپ خاموش ہو گئے. وہ شخص رخصت ہو گیا، وہ شخص چلا گیا. جب تھوڑی دیر گزر گئی تو پھر موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، پروردگار میری امت کا جو سب سے بڑا گناہگار تھا اس کو تو میں نے دیکھ لیا. میرے مالک جو سب سے زیادہ نیک ہو میری امت میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، جو سب سے زیادہ نیک ہو. اچھا موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو شخص سب سے پہلے تم کو نظر آئے سمجھ لینا وہ تمہاری امت میں سب سے بڑا نیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہا سورج ڈوبنے کا. جیسے سورج ڈوبا باہر تشریف لائے، اس انتظار میں تھے کہ وہ خوش نصیب شخص آئے گا تو میں اس کو دیکھوں گا. وہ کون خوش نصیب ہے جو سب سے زیادہ نیک ہے میری امت میں. آپ باہر تشریف لائے. اچانک کیا دیکھا آپ نے؟ وہی شخص جو صبح جا رہا تھا اپنے بچے کو کاندھے پر بٹھالے ہوئے، وہی شخص واپس آ رہا ہے. نگاہ پڑی ہے، یہ تو وہی شخص تھا جو صبح گیا تھا، جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا یہ سب سے بڑا گناہگار ہے. اس کو میں نے دیکھا تو میں نے یہ احساس کیا کہ اس میری امت میں سب سے بڑا گناہگار آدمی ہے. اور پھر میں نے عرض کیا، پروردگار جو سب سے زیادہ دیندار ہو یہ وہی شخص پھر نظر آئی ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ رب تبارک تعالیٰ کے حضور التجا کی، ندائے موسیٰ جب تم نے صبح دیکھا تھا نا، جب تم نے صبح دیکھا تھا تو یہ شخص تمہاری امت میں سب سے زیادہ گناہگار خطاکار تھا. کہا مالک تو جب یہ خطاکار تھا تو سورج ڈوبتے ہی یہ نیک کیسے بن گیا؟ یہ متقی پرہیزگار دیندار کیسے بن گیا؟ ندائے موسیٰ یہ شخص تمہارے سامنے سے گزر گیا، یہ جا رہا تھا. چلتے چلتے اس کے بچے نے اپنے باپ سے سوال کیا، باپ یہ بتاؤ یہ ندی بڑی ہے یا پہاڑ؟ یہ سوال کیا، باپ یہ بتاؤ ندی سے بھی بڑا کچھ ہے، ندی سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا، ہاں بیٹا ان ندیوں سے بڑی زمین ہے، ان پہاڑوں سے بڑی زمین ہے. پھر بچے نے سوال کیا، باپ یہ بتاؤ کیا اس زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، اس زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا، ہاں میرے بیٹے اس زمین سے بڑی آسمان ہے، اس زمین سے زیادہ آسمان ہے. پھر بچے نے سوال کیا، باپ یہ بتاؤ آسمان سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے، آسمان سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے؟ تو اے موسیٰ میرے اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے سے کہا، ہاں میرے بیٹے اس سے زیادہ تیرے باپ کے گناہ ہیں.
اس سے زیادہ تیرے باپ کے گناہ ہیں. پھر بچے نے سوال کیا باپ یہ بتا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اے موسیٰ میرے اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہونٹ کب کپانے لگے, تھررائی ہوئی آواز میں اپنے بچے سے کہا ہاں میرے بچے, میرے گناہوں سے بڑی میرے رب کی رحمت ہے, وہ چاہے تو تیرے باپ کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے. اے موسیٰ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ساری خطاؤں کو حسنات سے بدل دیا. کیسا مہربان رب ہے, کس قدر مہربان رب ہے. آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ آج ہم اس کی بارگاہ میں سب جھکانے کے لیے مسجد آنے کے لیے تیار نہیں. خدا کے واسطے ابھی وقت غنیمت ہے, توبہ کر لو وہ معاف فرما دے گا. توبہ کر لو وہ معاف فرما دے گا. وقت غنیمت ہے, لیکن اگر وقت پورا ہو جائے گا اس کے بعد پچھتاؤ گے تو کوئی حاصل نہیں ہونے والا. اللہ اللہ. ایک اور حکایت یاد آ گئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ. قحط پڑ گیا, پانی نہیں برس رہا ہے. یا اللہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا نبی اللہ برسات نہیں ہو رہی, پانی نہیں برس رہا, سارا سبزہ خشک ہو گیا, جانور پیاس کی شدت سے مرنے لگے, اناج ختم ہو گیا, پانی برس نہیں رہا. اللہ کے نبی دعا فرما دی تاکہ پانی برسے. پانی برسے گا تو سبزہ ہوگے گا, سبزہ ہوگے گا تو کھیتی باڑی کرنا آسان ہو جائے گا. التجا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, پروردگار باران کرم کا نزول فرما دے میرے مالک. حکم ہوا اے موسیٰ اس بستی میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے میرے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے. 40 سال کا زمانہ گزر گیا, جس کی بدکاریاں اتنی بڑھ گئیں کہ جس کی نحوست سے ہم نے پانی نہیں بھیجا. موسیٰ اس شخص سے کہہ دو اس بستی سے نکل جائے. جب وہ شخص بستی سے چلا جائے گا تو پھر باران کرم کا نزول ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا, سب کو پاس بلایا اور کہا میں نے التجا کی تھی, مجھے یہ حکم ملا ہے ایک شخص ہے جو 40 سال سے رب کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے, اس کی بدکاریوں کی وجہ سے پانی برسنا بند ہو گیا. وہ شخص اس بستی سے نکل جائے تو باران کرم کا نزول ہوگا. اب بہتر یہ ہے وہ شخص خود بخود چلا جائے. سب کو جمع کر لیا, سب کو جمع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ بہتر یہ ہے کہ وہ شخص خود اس بستی سے نکل جائے تاکہ دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو جائے. پانی برسنے لگے, جانور پیاسے ہیں, کھیتی ہو نہیں رہی, خشک سالی ہے, وہ شخص نکل جائے. اب سب جمع. اللہ اکبر. تھوڑی دیر ہو گئی کوئی نکل ہی نہیں رہا. اب ہر کوئی انتظار کر, اب سب کو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اسی مجمع میں وہ شخص بھی تھا جو بدکار تھا, جس نے رب کے حکم کے خلاف عمل کیا. وہ شخص بھی کھڑا ہے. اب ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا. وہ کون ہے بدنصیب جو 40 سال سے رب کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے, جس کی نحوست کی وجہ سے پانی نہیں برس رہا. اب وہ شخص بھی کھڑا. اچانک اس شخص نے آسمان کی طرف دیکھا, آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے, دل کپ کپانے لگا, ہونٹ تھرتھرانے لگے. آسمان کی طرف دیکھا, میرے مالک 40 سال سے میرے گناہوں کو چھپائے ہوئے تھا, اگر آج میں سب کے سامنے بستی سے نکلوں گا تو آج تیرے بندوں کے سامنے بھی رسوا ہو جاؤں گا. میرے مالک میری لاج رکھ لے, مجھے رسوائی سے بچا لے. میں سچی توبہ کرتا ہوں پروردگار, اب تیرے حکم پر عمل کروں گا. یہ کہا آسمان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا, ہونٹ کپ کپا رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ اکبر. زیادہ وقت نہ گزرا, اچانک لوگوں نے کیا دیکھا؟ آسمان پر بادل آ گئے,
دیکھتے دیکھتے بادل بڑھ گئے اور کیا دیکھا، باران کرم کا نزول ہونے لگا، پانی برسنے لگا۔ یا اللہ، اب ہر کوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار تو سچا، تیرا وعدہ سچا، میرے مالک تو نے حکم دیا تھا ایک شخص ہے جس کی بدکاریوں کی وجہ سے پانی نہیں برس رہا، میرے مالک میں نے سب کو جمع کیا، کوئی اس سے نہیں نکلا، ان میں سے کوئی نکل کے نہیں گیا۔ پروردگار پانی برسنے لگا، آخر وجہ کیا ہے میرے مالک، تیری حکمت کیا ہے پروردگار، یہ پانی کیوں برسنے لگا؟ ندا آئی موسیٰ جس کی وجہ سے پانی نہیں برس رہا تھا، اب اسی کی وجہ سے پانی برس رہا۔ میرے مالک کیوں؟ کہا موسیٰ اس نے سچی توبہ کر لی، اتنا رحم کرنے والا پروردگار، خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے توبہ کے لیے؟ وقت غنیمت ہے، خدا کے واسطے توبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں الجھے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاپرواہی میں پڑے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو مال کی طلب میں ہم آگے بڑھتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو دوست احباب کی محفلوں میں ہم الجھے رہیں اور موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے، اس وقت اگر پچھتاؤ گے تو تمہارا پچھتانا کام نہ آئے گا۔ ابھی وقت غنیمت ہے، سچی توبہ کر لو۔ کیسے کیسے بزرگ گزرے ہیں، کیسے کیسے ایمان والے گزرے ہیں، اللہ اکبر، جن کے دل میں کیسا خوف تھا، اللہ اکبر۔ آؤ اللہ اکبر، روضۃ الریاحین زبردست کتاب جس کے مصنف ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ سنو، ایک نوجوان تھا، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، اللہ اکبر، دیندار تھا، عبادت گزار تھا۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے اس کی پیشانی چمکا کرتی تھی، عجیب نورانیت اس کے چہرے پر تھی۔ وہ نوجوان دن بھر عقل حلال کمانے کے لیے ایک دکان میں کام کیا کرتا تھا، اپنے کام سے کام مطلب رکھے، نگاہ نیچے رکھے ہوئے ہے، کام میں مشغول رہتا تھا۔ اچانک ایک عورت بار بار اس کی دکان کے سامنے سے نکلتی تھی، اس عورت کا دل اس نوجوان کے اوپر آ گیا، بار بار اس کی دکان کے سامنے سے گزرے، لیکن وہ نوجوان ہے کہ اس عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ نوجوان اس عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اب وہ عورت دھیرے دھیرے اس کے عشق میں جلنے لگی۔ جب دیکھا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اس نوجوان سے ملاقات کی تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اس نوجوان کو اپنے قریب کروں۔ اسی خیال میں کھوئی رہی، ایک دن دکان پہنچی۔ دکان پہنچنے کے بعد اس نے بہت سارا مال اس دکان سے خریدا، بہت سارا کپڑا اس دکان سے خریدا، اور خریدنے کے بعد اتنا مال لیا کہ کافی مال ہو گیا۔ دکان کا مالک خوش ہو رہا تھا کہ آج اچھا گاہک آ گیا ہے۔ وہ عورت اس نوجوان کی طرف پوری توجہ لگائی ہوئی تھی، بار بار اس سے کہتی یہ کپڑا اٹھاؤ، یہ کپڑا دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، لیکن نوجوان ہے کہ اپنے کام سے مطلب، اس کی نگاہیں نیچے ہے، جیسا وہ عورت حکم دیتی ہے وہ نوجوان عمل کرتا رہا۔ اللہ اکبر، جب کافی مال خرید لیا اس عورت نے، پیسے دیے، پیمنٹ کیا، اور مال باندھنے کے بعد جب اس نے اٹھانا چاہا تو چونکہ بوجھ زیادہ ہو گیا تھا اس لیے وہ اٹھانا پائی، گٹھا بڑا ہو گیا تھا اس لیے وہ اٹھانا پائی۔ دکان کے مالک کی طرف متوجہ ہوئی، کہا میں نے تمہاری دکان سے بہت سارا مال خرید لیا ہے، لیکن میں عورت ذات ہوں، یہ بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں اٹھا نہیں پا رہی ہوں۔ یہ جو لڑکا تمہارے یہاں کام کرتا ہے اس کو کہہ دو کہ یہ سامان اٹھا کر میرے گھر تک چھوڑی آئے، میرے گھر تک یہ سامان چھوڑی آئے۔ دکان کا مالک اس عورت کی نیت سے واقف نہ تھا، اس نوجوان کو حکم دیا، برخوردار دیکھو اس نے کتنا بہت سا سامان خریدا ہے، اس کا سامان اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد کاندھے پر رکھو اور اس کے گھر تک چھوڑ جاؤ، اس کے گھر تک چھوڑ جاؤ۔ نوجوان نے حکم پر عمل کیا، گٹھی اٹھائی، کہا بی بی صاحبہ آپ آگے آگے چلیے، آپ کا مکان کہاں ہے، میں وہاں پر جا کر یہ بوجھ جو ہے آپ کا جو سامان ہے آپ کے گھر تک رکھ آؤں گا۔ مختصر یہ وہ نوجوان آگے
बढ़ा, सामान को कंधे पे रखा, औरत आगे आगे जा रही है, नौजवान सामान उठाए पीछे पीछे चल रहा है। चलते चलते एक मकान आया, औरत ने कहा भी यहाँ ठहरो। दरवाजे का ताला खोला, दरवाजा खुल गया। उस औरत ने कहा अगर तुम बाहर सामान रखोगे मैं औरत जात हूँ, अंदर तक ले ना जा पाऊंगी, एक काम करो ये सामान उठाओ और मेरे मकान के अंदर वाले कमरे में जाकर इस सामान को रख दो। वो नौजवान बोझ उठाकर अंदर गया और जाने के बाद उस कमरे के अंदर, जिस कमरे में रखने के लिए उस औरत ने कहा था, वहां सामान रखा। अब सामान रख के जैसे ही पलटा तो उसने क्या देखा कि औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है, और उसने सामने नजर उठाई तो क्या देखा, दरवाजा बंद है। नौजवान परेशान हुआ, कहा बीबी साहिबा सामान आपके कमरे में रख दिया है, अब मुझको जाने दीजिए। कहा नहीं, अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कहा क्या वजह है? कहा तुम समझते हो कि तुम्हारी दुकान का सामान मुझको पसंद आया इसलिए मैंने इतना सामान खरीदा। सुनो बात यह है, मेरा दिल तुझ पर आ गया, मेरा दिल तुझ पर आ गया और मैंने हर चंद कोशिश करी लेकिन तू मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। तो मेरे जहन में एक प्लान आया, उस पर मैंने अमल करते हुए जाकर खरीदारी करी। इतना सामान खरीदा कि वो बहुत सारा हो जाए और इस बहाने तुझको अपने घर ले आई। अब दरवाजा बंद है, निकलने की कोई सूरत नहीं है। अब अगर बाहर जाना चाहते हो तो पहले मेरे साथ हरामकारी करो, उसके बाद तुमको बाहर जाने को मौका दिया जाएगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो बाहर जाने का रास्ता बंद है, मैंने दरवाजे में ताला लगा दिया है। नौजवान ने कहा बीबी साहिबा मेरी आखिरत बर्बाद ना करो, ये तुम क्या कह रही हो, मुझे गुनाहों की तरफ दावत दे रही हो। नौजवान ने बहुत कोशिश करी, बहुत समझाया किसी तरीके से कि वो औरत इस गुनाह के काम से बाज आ जाए, लेकिन उस पर तो शैतान सवार था। अल्लाह अकबर। जब नौजवान ने देखा कि अब बाहर जाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, ये कहती है मेरे साथ बदकारी करो तब बाहर जाने को मिलेगा, और अगर बदकारी नहीं करता तो घर का दरवाजा नहीं खुलेगा। नौजवान थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा बीबी साहिबा बाहर जाने की बस यही एक सूरत है कि तेरे साथ बदकारी करूं तभी बाहर जाने का दरवाजा खुलेगा। उस औरत ने कहा हाँ हाँ तभी बाहर जाने का मैं दरवाजा खोलूंगी। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में बैतुल खला है, टॉयलेट? उस औरत ने कहा हाँ है। कहा मुझे हाजत आई, मुझे हाजत। कहा जा जल्दी जा, अपनी हाजत से फारिग हो जा। वो नौजवान बैतुल खला गया। सुनो नौजवानों, वो नौजवान बैतुल खला गया। थोड़ी देर के बाद बैतुल खला से बाहर आया। हाल क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसन्निफ बयान करते हैं हाल ये है कि वो नौजवान जैसी बैतुल खला से बाहर निकला तो उस औरत ने क्या देखा, वो अपने जिस्म पर गिलाजत को मले हुए है, हाथों में गिलाजत लगाए है, सीने में गिलाजत लगाए है, गिलाजत को अपने जिस्म में मल लिया है, जिसकी बदबू की वजह से पूरा माहौल गंदा हो गया है। उस औरत ने जैसे इस नौजवान को देखा, अल्लाह अकबर, देखकर बेसाख्ता पुकार उठी, तू दीवाना हो गया है, तू पागल हो गया है, ये तूने क्या किया? अरे गिलाजत को पूरे जिस्म में मल लिया है, दूर हो जा कि जैसे जैसे तू करीब आ रहा है बदबू की वजह से मेरे दिमाग की रगें फटने लगी है। तू तो पागल है, तू तो दीवाना है, तूने ये क्या किया? गंदगी को अपने जिस्म में मल लिया। अल्लाह अकबर। ये कहा और तेजी के साथ दरवाजे में ताला जो लगा था उसको खोला और कहा बहुत तेजी के साथ मेरे घर से बाहर निकल जा, मेरे घर के बाहर निकल जा। आज तो मैंने एक दीवाने से दिल लगाया, तू तो पागल है, बेवकूफ है, ये कह के अपने घर से उस नौजवान को निकाल दिया। अब देखने वालों ने देखा वो नौजवान जा रहा है, रोता जा रहा है और क्या कह रहा है, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। किसी राह चलने वाले ने उस नौजवान का जब ये हाल देखा तो बेसाख्ता रुक गया, पूछा नौजवान क्या हाल है? गिलाजत को जिस्म में लगाए हुए हो, आंखों से आंसू बह
رہ رہے ہیں اور رب کا شکر ادا کر رہے ہو. آخر ماجرا کیا ہے؟ کیوں شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کیا جواب دیا؟ اے بھائی تو یہ دیکھ رہا ہے میرے جسم میں غلاظت لگی ہے, ابھی کنویں میں جاؤں گا, پانی نکالوں گا, اس کو دھو لوں گا, جسم پاک ہو جائے گا. کہا شکر کیوں ادا کر رہا ہے؟ شکر اس بات کا ادا کر رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری روح کو غلیظ ہونے سے بچا لیا, میری روح کو گندا ہونے سے بچا لیا. اگر آج میں گناہ کر لیتا اور میری روح گندی ہو جاتی تو اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ مصنف بیان کرتے ہیں اب حال کیا ہے خوف خدا سے جس نوجوان نے اپنے جسم میں غلاظت ملی, وہ نوجوان آگے بڑھا, کنویں میں پہنچا, جا کر غسل کیا. اب غسل کرنے کے بعد حال یہ ہے کہ جس راستے سے وہ نوجوان گزرتا ہے گلیاں مہک جاتی ہے, گلیاں مہک جاتی ہے. اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ لوگ پہچان جاتے تھے کہ وہ نوجوان اس راستے سے گزرا. بولو ہمارے اندر اتنا خوف ہے؟ میرے بھائی فکر آخرت عطا فرما, فکر آخرت دل میں پیدا کرو. اللہ تعالیٰ فکر آخرت عطا فرمائے. یاد رکھو قیامت کا دن بڑا سخت ہے, ابھی موقع ہے. رب تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. آ جاؤ اس کی بارگاہ میں, آ جاؤ, عاجزی کے آنسو بہا دو. وہ تو معاف فرما دینے والا ہے, وہ تو ایسا غفور الرحیم ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آ جاؤ بھاگے ہوئے انسان, کہاں جا رہے ہو؟ رب کے حضور آؤ, اس کے ساتھ سر جھکاؤ. وہ غفور الرحیم ہے, معاف فرمانے والا ہے. ارے اگر جنہوں نے زندگی بھر گناہ کیا, حضرت حسن بصری اللہ اکبر, آپ کے دیار میں آتش پرست رہا کرتا تھا جس کا نام شمعون تھا. پتہ چلا اس کا آخری وقت آیا, 70 سال کے آس پاس کی غالباً اس کی عمر تھی یا 80 سال کی عمر. حضرت حسن بصری اس کے پاس پہنچے, کیا دیکھا؟ وہ آتش پرست ہے, بستر میں لیٹا ہوا ہے, اس کا جسم کالا ہو گیا ہے, کثرت کے ساتھ آگ کی پوجا اس نے کی ہے. حضرت حسن بصری آگے بڑھے, شمعون سے پوچھا, شمعون کیا حال ہے تیرا؟ کہا کیا پوچھتے ہو, اب آخری وقت آ گیا, دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا, دنیا سے رخصت ہو کر جانے والا ہوں. کہا شمعون ایک سچی بات کہوں؟ کہا کہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تم نے اپنی زندگی کے 70 سال اس آگ کو پوچھا ہے, دیکھو تمہارا چہرہ بھی کالا ہو گیا, تمہارا جسم بھی ڈھال ہو گیا, اتنے سال تک تم آگ کو پوچھتے رہے. اے شمعون میں تم کو ایک سچی بات کہوں, توبہ کر لو, اسلام قبول کر لو. اب شمعون نے حضرت حسن بصری کی طرف دیکھا, کہا کیا کہتے ہو؟ کہا سچی بات کہتا ہوں, لائق عبادت صرف خدا پاک کی ذات, وہی ہے اس لائق اس کی عبادت کی جائے, اسی کی ذات پاک. تم اس آگ کی پوجا کر رہے ہو, شمعون کتنی زندگی تم نے گزار دی اس کی پوجا کرتے کرتے؟ شمعون نے کہا 70 سال ہو گئے اس کی پوجا کرتے ہوئے. کہا اتنے سال پوجا ہے تو شمعون یہ آگ تو تجھے جلائی گی نہیں نا؟ کہا کیا پوچھتے ہو, آگ کی فطرت میں جلانا ہے, پوجا اس لیے ہے, اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قیامت کے روز یہ آگ مجھے جلائے نہیں. کہا اچھا 70 سال پوجا تو ابھی آگ تم کو جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ کہا نہیں یہ تو جلا دے گی, اس کی فطرت میں جلانا ہے. حضرت حسن بصری نے کہا دیکھو شمعون میں اس کی پوجا نہیں کرتا ہوں, میں اس کی پوجا نہیں کرتا ہوں, میں اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہوں, میں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا, جس نے آگ کو پیدا کیا. اے شمعون دیکھو میرا رب کیسا سچا ہے, تم نے پوجا کی, تم آگ کے اندر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو, میں اس کی پوجا نہیں کرتا ہوں, لیکن میں آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہوں اس یقین کے ساتھ کہ بے شک آگ کو جلانے کی طاقت میرے رب نے عطا فرمائی ہے, اور میں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں جو آگ کا پیدا کرنے والا. یہ کہہ کے حضرت حسن بصری نے آگ کے اندر آگ ڈال دیا. اب شمعون دیکھ رہا ہے, یا اللہ تھوڑی دیر تک ہاتھ آگ کے اندر رکھے رہے حضرت حسن بصری, اور اس کے بعد ہاتھ باہر نکالا. کہا شمعون دیکھ میرے رب کی قدرت کو, شمعون دیکھ میرے رب کی قدرت کو, اس آگ نے میرے ہاتھ کو جلایا نہیں,
اب شمون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حسن تم بات تو صحیح کہہ رہے ہو, اس آگ کی میں نے اتنے سالوں پوجا کی, کسی کام میں نہ آئی, لیکن اے حسن زندگی کے 70 سال میں نے اس کی عبادت میں گزار دیے, اور اب ایسے وقت میں تم مجھے دین کی دعوت دے رہے ہو کہ میرے پاس وقت کم ہے. اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں, مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤں, تو میرے پاس تو وقت ہی نہیں بچا کہ تیرے رب کی عبادت کروں. حضرت حسن بصری نے کیا جواب دیا؟ اے شمعون سچے دل سے توبہ کر لے, رب تبارک و تعالیٰ تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا, اور اگر ایمان کی دولت تجھے مل گئی تو اس کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے گا رب. کہا پھر بھی میرا دل تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے. اے حسن ضمانت دے سکتے ہو؟ ضمانت دے سکتے ہو؟ کہا کس بات کی ضمانت؟ کہا ایک پرچے میں لکھ کے دے سکتے ہو میں سچے دل سے توبہ کروں گا, رب تبارک و تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, اور ایمان لانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. لکھ کے تحریر دے سکتے ہیں؟ حضرت حسن بصری نے کہا لاؤ میں تحریر دے دیتا ہوں. لکھ کے دی تحریر. جیسی تحریر ہاتھ میں لی, شمعون نے کہا اے حسن تم گواہ ہو جاؤ, میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ اور کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں ایمان لاتا ہوں. اور اے حسن میری ایک وصیت تو سن لو, جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم کیا کرنا, تم میرے جنازے کی نماز پڑھنا, اور کیا کرنا, تم اپنے ہاتھوں سے مجھ کو قبر میں لٹانا, اور کیا کرنا, اپنے ہی ہاتھ سے یہ پرچہ میرے ہاتھ میں تھما دینا, اپنے ہی ہاتھ سے یہ پرچہ میرے ہاتھ میں تھما دینا, تاکہ قیامت کے روز جب تمہارے رب کے سامنے میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں تو یہ پرچہ میری سفارش کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری نے وعدہ کر لیا, مختصر یا اللہ 1 گھنٹہ ہو گیا, مختصر حضرت حسن بصری نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ایسے ہی کروں گا. مختصر یہ شمعون کا انتقال ہو گیا ایمان لانے کے بعد. حضرت حسن بصری نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی. اب نماز پڑھانے کے بعد اس کو قبر میں لٹایا. اب قبر میں لٹانے کے بعد جیسی وصیت کی تھی اس نے, جو وعدہ آپ نے کیا تھا, پرچہ اس کے ہاتھ میں دے دیا. قبر بند کر دی گئی, لوگ اپنے گھروں کو آ گئے. اب حضرت حسن بصری کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی. رات بھر عبادت میں گزاری, گریہ وزاری کر رہے ہیں, دل میں خیال آ رہا ہے حسن تو نے کیسے ضمانت دے دی, کیسے پرچہ لکھ کے دے دیا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھ لے گا تو کیا جواب دو گے؟ گریہ وزاری کرتے رہے, بے قرار رہے, آنسو بہاتے رہے, روتے روتے. اللہ اکبر. فجر کا وقت ہو گیا, نماز سے جب فارغ ہوئے تبھی اسی فکر میں تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, بیٹھے تھے, اچانک آگ لگ گئی. جیسی آگ لگی تو کیا دیکھا, اللہ اکبر, ایک سبز باغ ہے, چاروں طرف ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے, بلبلیں چہچہا رہی ہیں, پھول مہک رہے ہیں, کلیاں چٹک رہی ہیں, نور ہی نور نظر آ رہا ہے. اچانک آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے کیا دیکھا, وہی میرا پڑوسی آتش پرست شمعون نور کا تاج پہنے ہوئے چلا آ رہا ہے, نور کا تاج پہنے ہوئے چلا آ رہا ہے. اور آنے کے بعد کیا کہا, اے حسن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے, بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے, اس نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, اور ایسی نعمتیں عطا فرمائی, ایسی نعمتیں عطا فرمائی جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا. اے حسن اب مجھے تمہارے اس پرچے کی حاجت نہیں ہے, میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے, اس نے بخش دیا, یہ اپنا پرچہ اپنے پاس لے لو. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا, جیسے خواب سے بیدار ہوئے, اللہ اکبر, وہ پرچہ حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں موجود تھا. ایسا غفور الرحیم, ایسا رحم کرنے والا, خطاؤں کو معاف کر دینے والا. میرے بھائی وقت غنیمت ہے, وقت غنیمت ہے, ابھی وقت ہے, سچے دل سے توبہ کر لو, جو قصور ہو گئے ہیں اس کی معافی طلب کر لو. بے شک الانسان مرکب من الخطاء والنسیان, انسان سے ہی گناہ ہو جاتے ہیں, انسان سے ہی غلطی ہو جاتی, لیکن وہ انسان سمجھدار ہے جو اپنی غلطی کا احساس کر کے فوراً ندامت کے آنسو بہا کر ہاتھ اٹھا لے.
اللہ اکبر. ایک ساتھ کے لیے سن رہا تھا میں تقریر میں, وہ بیان کر رہے تھے کہ مزدور کو لوگوں نے دیکھا بازار میں کھڑے ہیں رو رہے ہیں, بازار میں کھڑے ہیں رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کیا پوچھتے ہو, کیا پوچھتے ہو؟ مغضوب آدمی. کہا حضرت رونے کا سبب تو بتائیں, کیوں آنسو بہا رہے ہیں, کیوں گریہ بزاری کر رہے ہیں؟ کہا کیا پوچھتے ہو, میں چاہتا ہوں بندوں کی اور رب کی صلح کرا. تو کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا رب تبارک و تعالی تو گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, بے شک وہ غفور الرحیم ہے. مظلوم تھے, ان کے جملے بھی ویسے ہیں, وہ تو معاف کرنے کے لیے راضی ہے. اے بندے میری چوکھٹ میں آ جا, ندامت کے آنسو بہا, سچی توبہ کر لے, ہم معاف فرما دیں گے. تو کہا رو کیوں رہے؟ کہا رو اس لیے رہے یہ لوگ تیار نہیں ہیں, یہ لوگ تیار نہیں, ان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے, معافی مانگے. یہ لوگ تیار نہیں ہیں. چند دن گزر, دیکھا وہی مزدور قبرستان کے پاس کھڑے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا بابا تم عجیب آدمی, کبھی بازار میں روتے نظر آتے ہو اور آج قبرستان میں روتے نظر آ رہے ہو, معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ وہی ہے. کہا کیا؟ کہا یہی سوچ رہا تھا صلح کرا دوں بندوں کی اور رب کی, لیکن وہاں اس لیے رو رہا تھا کہ بندے تیار نہیں تھے. تو کہا بابا یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا بندے تو گناہ کر کی معافی طلب کرنے کی امید رکھتے, آج رب تبارک و تعالی ان کے گناہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اے آدم کے بیٹے, ہم نے تجھے زندگی دی تھی, جو کرنا تھا دنیا میں کرنا چاہیے تھا. ابھی تیری سانس چل رہی تھی, چاہو تو نیک کام کر لو, چاہو تو برا کر لو. ابھی تم کو مہلت دی گئی ہے, ابھی تمہارے جسم میں سانس موجود ہے, ابھی جسم کے اندر روح موجود ہے. قبل اس کے کہ کرامن کاتبین تمہارے عمل کا دفتر بند کر لے, معافی طلب کر لو. ابھی جو کرنا ہو کر لو, مہلت ملی ہوئی ہے. لیکن ایسا نہ ہو جب دفتر بند ہو جائے پھر پچھتانے سے کیا فائدہ. اللہ تبارک و تعالی تم کو, ہم کو, سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. یاد رکھ میرے بھائی, یہ موقع غنیمت ہے. جو قصور ہو گئے ہیں سچے دل سے توبہ کر لو. ارے سچے دل سے توبہ کر لو. میرا رب تو ایسا قادر مطلق ہے, اللہ اکبر, کہ شراب کی بوتل کو سرکے سے تبدیل فرما ہے. بات صحیح کہ نہیں ہے؟ معافی مانگ لو, وہ تو ایسا قادر مطلق ہے تمہارے گناہوں کو حسنات سے بدل دے گا. لیکن شرط یہ سچی توبہ ہو, ایسی توبہ نہیں کہ رات میں گال پیٹ لیے صبح پھر کام دھندے سے لگ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ تم کو, ہم کو, سب کو فکر آخرت عطا فرمائے. تو رب تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند؟ عین باقیہ, قلب خاشیہ, تائب شابہ, نوجوان کی بھری جوانی میں توبہ کرنا رب کو پسند ہے. اور اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا, بچ جائیں گے. نہیں, قرآن پڑھو, قرآن. اِنَّا بَشَّ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, محبوب فرما دیجئے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. قیامت کے روز اگر اس نے پوچھ لیا, اے آدم کے بیٹے جواب دے, ہم نے تجھے جوانی دی تھی, یہ جوانی تو نے کہاں گزاری, جواب دو. کیا جواب دو گے؟ چائے کی دکان میں بیٹھ کے جوانی گزاری تھی, غیبت کر کے جوانی گزاری تھی, گناہ کر کے جوانی گزاری تھی, کیا کیا؟ جواب دو. یہ جو جوانی تم کو دی, اسی بھری جوانی میں تم نے توبہ کری, رات رات بھر نفل پڑھتے تھے, نماز پڑھے مسجد جایا کرتے تھے, شریعت پر عمل کرتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے, بیواؤں کی مدد کرتے تھے, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے, دین کے کام کے لیے آگے بڑھتے تھے, ذکر خیر کی محفلوں میں آتے تھے, خیر خیرات کرتے تھے, دین کی اشاعت کرتے تھے, تبلیغ دین کرتے تھے. یا اس جوانی پر تم کو غرور تھا, ہر وقت گناہ کی محفلوں میں, ہر وقت گناہ کے اڈوں میں, ہر وقت گناہ کے کاموں میں مشغول نظر آتے تھے. جواب دو, کیا کیا؟ کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی تم کو, ہم کو, سب کو دین کی
سمجھ عطا فرمائے۔ ارے میرے بھائی وقت غنیمت ہے، خدا کے واسطے یہ زندگی دوبارہ نہ ملے گی، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ ایک بار جس میں سے روح جدا ہو گئی پھر تڑپتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، مہلت نہیں ملے گی۔ ابھی مہلت ہے، ابھی وقت غنیمت ہے، ابھی اللہ نے تمہارے پیر سلامت رکھے ہیں، ابھی اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں طاقت دے رکھی ہے۔ چاہو تو اسی پیروں سے مسجد کی طرف چلے جاؤ، بھاگتے ہوئے جاؤ، انہی ہاتھوں سے وضو کرو، نیت باندھ کے انہی پیروں سے کھڑے ہو جاؤ، رب کے سامنے قیام کرو، اس رب کے سامنے جس نے زندگی دی ہے، جس کی بندگی کرنا ہم پر ضروری ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے قیام کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور ساتھ میں کیا کرو؟ مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کرو، مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کرو۔ ارے اگر آقا کا وسیلہ دے کر تم چند قطرے آنکھوں سے بہا دو گے، اللہ اکبر، خدا کو یاد کر کے اگر تمہاری آنکھوں سے چند قطرے نکل جائیں گے، جانتے ہو تو رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کے وسیلے کی برکت سے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ قیامت کے روز یہ تمہارے آنسو میزان میں تمہاری نیکی کے پلے میں رکھے جائیں گے۔ آج وقت غنیمت ہے، پروردگار عالم ہم کو تم کو سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جاؤ۔ کڑوی کڑوی باتیں سن کر اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو میں اس کے لیے معافی طلب کرتا ہوں، لیکن بات جو سچی ہے وہ سننے کی عادت ہے۔ وقت غنیمت جانو، یہ نوجوان، اللہ اکبر، کبھی اس پہلو پر بھی غور کرو۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو مسجد کے دروازے جانے کے لیے تیار نہیں، وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ نماز نہیں، بلکہ ان کو تو یہ چاہیے کہ غور کرے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے توفیقی چھین لی۔ کوئی جو جس کو پسند کرتا ہے اسی کو اپنے گھر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جو جس سے خوش ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میرے گھر میں، اور جو جس سے ناراض ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میرے گھر میں مسجد نہ آئے۔ تو ڈرو کہیں ایسا تو نہیں۔ اور کچھ نوجوان ایسے ہیں، آپ ہی کی اس کو سمبا کی میں بات کر رہا ہوں، جن کا چہرہ دیکھو، عمر 18 سال ہے، 20 سال ہے، 22 سال ہے، چہرہ دیکھو دل خوش ہو جاتا ہے۔ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اسلامی لباس ہے، اور اللہ اکبر دن بھر تجارت کرتے ہیں اور شب میں ذکر رسول کی محفلیں سجاتے ہیں۔ کتنا بڑا رب کا فضل ہے، اس پر رب کا شکر ادا کرو کہ اس رب نے اپنے فضل سے تم کو یہ توفیق دی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان پیسوں سے انہوں نے کمائے ہیں گناہ کر سامان گناہ کی چیزیں خریدتے ہیں۔ کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو پیسہ جمع کر کے آپس میں جمع کرتے ہیں، بچا کے جمع کرتے ہیں۔ کیوں جمع کر رہے ہو؟ یہ پیسہ کیوں جمع کر رہے ہو؟ اس لیے جمع کر رہے ہیں کبھی عید میلاد النبی میں 11 دن تک مسلسل باز ہوگا نا، اس کے اخراجات میں ضرورت پڑے گی، اس لیے ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ اور خالی پیسے ہی نہیں جمع کر رہے ہیں بلکہ نہ ان کو سردی کا خیال ہے، نہ گرمی کا خیال ہے، صرف خیال ہے جذبات کا خیال ہے۔ مصطفیٰ کی آمد کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، آقا دو عالم تاجدار مدینہ روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی مبارک گھڑی، مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ تو ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، ہم اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے اپنے محلے کو سجائیں گے، اپنے شہر کو سجائیں گے، اپنے گھر کو سجائیں گے، اور جتنا ہوگا اپنے آقا کا میلاد منائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے یاد رکھو عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل
اٹھ جانے کا نام۔ مبارکباد ہے ان نوجوانوں کے لیے، ان بڑوں کے لیے جن کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کوزمبا کے نوجوانوں کو شاد آباد رکھے۔ پروردگار ان دیندار نوجوانوں کی عمر میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین یہ ہمارے ساتھی اللہ اکبر، یہ ایمان والے جو بھری جوانی میں ذکر رسول کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، میرے بھائی قیامت کے جوانی کے بارے میں بھی تو سوال کیا جائے گا۔ اے آدم کے بیٹے بول، ہم نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں صرف کیا؟ اللہ اکبر، جب فرشتے یہ سنائے مالک تو نے جوانی دی، اس بندے نے بھری جوانی میں تیرے محبوب کے ذکر کی محفلوں کو سجایا ہے۔ اللہ اکبر، تو ہمارا یقین ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے یقیناً ہم کو بخش دے گا۔ میرے بھائی اس جوانی کی قدر کرو، اور جو دین کا کام کر رہے ہو اس پر غرور مت پیدا کرنا، ناز مت کرنا، گھمنڈ مت اپنے اندر لے آنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ رب کا شکر ادا کرنا کہ اس مالک کا فضل ہے کہ تم دین کا کام کر رہے ہو۔ اگر وہ نہ چاہے تو پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اگر وہ نہ چاہے تم دیکھتے نہیں ہو مسجد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بدنصیب ہوں گے اس سے توفیق بھی چھین لی گئی۔ اور ایسا بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ آدھا کلومیٹر دور سے لوگ بھاگتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، اگر کوئی روکتا بھی ہے تو کہتے ہیں ابھی جماعت کا وقت ہو رہا ہے، ابھی مت روکنا، ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ابھی مت روکنا۔ تیزی کے ساتھ آتے ہیں، آنے کے بعد وضو کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ رب کی طرف سے انعام ہے۔ پروردگار عالم اپنے فضل سے کو صحیح معنوں میں فکر آخرت عطا فرما، دین کا کام کرنے کا ذوق اور شوق پیدا فرما۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی میرے بھائی، جو کرنا ہے نیکی تو کر جلد پیارے، تیرے پیچھے پھر کون لاتا رہے گا، اور یہ ہنسنا تیرا باغ عالم میں کھل گل تجھے بعد مردن رلاتا رہے گا۔ جو بوئے گا تو نخل نیکی کا یہاں پر تو پھل جا کے جنت میں کھاتا رہے گا، اور تیرا خود ہی ڈنکا بجے گا جہاں میں جو حکم شریعت سناتا رہے گا۔ دعا کے لیے اپنے فضل عظیم سے اس ذکر خیر کی محفل کو قبول فرما۔ مالک میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی اس کو معاف فرما دے۔ پروردگار اپنے فضل عظیم سے ہم کو صحیح معنوں میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم سے جو گناہ ہو گئے معاف فرما دے، جو خطائیں ہو گئی معاف فرما دے۔ پروردگار ہم تمام گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے۔ میرے مالک مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ آئندہ نہ گناہ کرنے کی توفیق سعید عطا فرما۔ میرے مالک ہم کو سختی کے ساتھ اپنی توبہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو بیمار ان کو شفا عطا فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز عبد القادر کی دعا کی اللہ اس کو شفا عطا فرما، اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کی بیماری کو دور فرما۔ میرے مالک تو قادر مطلق ہے، تو چاہے تو پہاڑ کو ذرہ کر دے، ذرے کو پہاڑ کر دے، بیمار کو اچھا کر دے۔ اللہ اپنے فضل عظیم سے اپنے محبوب کے صدقے سے نوجوان کی بیماری کو دور فرما دے، عمر میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سعید عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو عقل حلال عطا فرما، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، دلوں کو رشک کعبہ بنا، سینے کو گلزار مدینہ بنا، ایسی تنویر پڑے قلب کے آئینے میں، تو اور تیرا نبی دونوں رہے سینے میں، دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہے، پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔